السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. تمام تر تعریف، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کا شکر اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جنہیں اللہ رب العزت نے انسانیت اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور سبھی انبیاء اکرام نے اس منصب کو بخوبی ادا کیا. خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے اصحاب پر. اللہ رب العزت خیر و برکت اور رحمت کا نزول فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس مختصر سے درود و سلام کے بعد آج ہماری کلاس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 سے رہے گی انشاءاللہ تعالی. کل کلاس میں دو بہت اہم نکات پر آیتیں آئیں. ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ ذکر کیا گیا جس میں انہوں نے انبیاء اکرام کے حکم کا انکار کیا، مطلب موسیٰ علیہ السلام کے حکم کا، یعنی اللہ کے حکم کا انکار کیا، جبکہ انہیں اللہ رب العزت نے ہر قسم کی نعمت سے سرفراز کیا تھا اور انہیں اپنے ہی ملک میں جانے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا، یعنی فلسطین میں. لیکن اس نے اس کا انکار کیا. کیوں؟ دنیا کی ڈر کی وجہ سے. یعنی اللہ رب العزت کا پاس و لحاظ، اللہ رب العزت کی ناراضگی کا انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی، اور دنیا کے ڈر کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے نبی کی نافرمانی کیے. تو اللہ رب العزت نے جہاں پر انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، وہیں اللہ رب العزت کا جب غضب آیا تو اتنا سخت آیا کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی، اور وہ 40 سال اسی صحرا کے اندر، اسی جنگل کے اندر گھومتے رہے اور انہیں نکلنے کا راستہ نہ مل سکا. تو اس واقعے سے ہمیں چند بہت اہم نصیحتیں ملی کہ ہمیں ہر حال میں اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کو پورا کرنا ہے، ورنہ جہاں پہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہے، وہیں اللہ کی اگر پکڑ آ گئی تو اس پکڑ سے بھی ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ملے گا. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان میں مبعوث کیا، فرعون کے جیسے ظالم اور جابر بادشاہ سے ان کو آزاد کیا، اتنی بڑی ندی دریا کو پھاڑ کر کے ان کو راستہ دیا گیا، اور جب اس ریگستان میں مقام تی پر وہ آئے تو من و سلوہ آسمان سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے کھانا اتار دیا. ایک پتھر کو لاٹھی مارے تو اس کے اندر سے 12 چشمے اللہ رب العزت نے نکلوا دیے، اور ان کو سایہ، بادل کا سایہ ان کے اوپر رکھ دیا. یعنی بے شمار فیسلٹی اللہ رب العزت نے ان کو دے دیا. اور پھر اس سے بڑی یہ کہ توریت بھی ان کو دے دیا، آسمانی کتاب، آسمانی وحی دے دیا. تو جہاں پہ بہت سارے انعامات اللہ رب العزت کے ہوتے ہیں اور جب ہم اس کی قدر نہیں کرتے تو اللہ رب العزت کی پکڑ بھی بہت سخت آتی ہے. 40 سال تک وہ اسی میں پڑے رہے. ہم بھی اپنے اوپر غور کریں کہ اللہ رب العزت کے کوئی عذاب اگر آ گیا، اللہ کی اگر پکڑ آ گئی، اللہ نے اگر ذلت اور مسکنت کے اندر ڈال دیا تو پھر اس سے کوئی بچانے والا نہیں. ان کے بیچ میں نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے اور ہارون علیہ السلام بھی تھے، لیکن اس کے بعد بھی 40 سال تک اس عذاب سے وہ باہر نہیں نکل سکے. تو ہم کیا ہیں؟ پھر ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے رہے. اگر اللہ ہمیں بھی عذاب میں، اور ابھی تو عذاب میں ہم گھرے ہوئے ہیں، یہ بیماریوں کا عذاب اور بھی کئی قسم کے عذاب کے اندر ظالم اور جابر اور کئی قسم کے عذاب کے اندر ہم لوگ ملوث ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت ہر حال میں اطاعت و فرمانبرداری کریں. یہی ہماری نجات کا راستہ ہے. اس دنیا میں سکون اور اطمینان اگر ہم چاہتے ہیں، عزت ہم اگر چاہتے ہیں اور سکون اور اطمینان چاہتے ہیں، تو ہمیں سوائے دین کے اور کوئی راستہ نہیں.
سکون، اطمینان، عزت سوائے دین کے ہمیں کوئی اور نہیں دے سکتا. اس دین کے اوپر چلیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں، کیونکہ عزت اور ذلت بھی اللہ کے اختیار میں ہے، رزق بھی اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، ہر کچھ دنیا کی ہر نعمت کا اصل جو سرچشمہ ہے وہ خالق کائنات کی ذات ہے. دوسرا، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور مظلوم کی ہر حال میں ہمیں مدد کرنا ہے. تیسرا، اگر ہم حق پر ہیں، سچ پر ہیں، تو اللہ رب العزت کی مدد ضرور آئے گی. پورے قرآن کے اندر ہر واقعات میں، ہر انبیاء کے واقعات میں آپ دیکھ لیں کہ انبیاء کی اللہ رب العزت کی مدد ہر حال میں آئی ہے. دوسرا واقعہ ہم نے جو پڑھا تھا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، حابیل اور قابیل کا، اس کے اندر ہمیں بہت اہم نصیحت یہ ملی کہ اگر کوئی شخص مومن ہے اور وہ ہمیں مار رہا ہے جبکہ ہم حق پر ہیں، کیونکہ حابیل جو تھے وہ حق پر تھے، وہ شریعت پر تھے، موسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ رب العزت کے حکم کو وہ مان رہے تھے، لیکن اس کے بعد بھی قابیل نے ان پر حسد کیا. اور جب انسان کے اندر حسد آ جاتا ہے تو وہ توحید پرست بھی ہوتا ہے، وہ مسلمان بھی ہوتا ہے، وہ ایمان والا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ حسد ایسی بیماری ہے کہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، یہ کوئی بھی جرم کراتی ہے. تو یہ حسد ہم اپنے اندر نہ آنے دیں. اصل میں حسد اگر آ رہا ہے تو ہم وہاں پر یہ غور کریں کہ یہ نعمت، جس نعمت کو دیکھ کر کے میں حسد میرے اندر آ رہا ہے، برائی میرے اندر آ رہی ہے، حسد کو کیا بولیں گے اس میں؟ آپ سمجھ رہے ہیں حسد کو کہ یہ اس کے لیے بری چیز جو ہم اپنے اندر فیل کر رہے ہیں کہ اس کو یہ چیز نہیں ملنا چاہیے تھا، جلن جس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں. وہاں 2 منٹ رک کر کے آپ یہ سوچیں کہ یہ نعمت جس کے اوپر میں حسد کر رہا ہوں، یہ نعمت دیا کس نے ہے؟ اللہ رب العزت نے دیا ہے. تو گویا کہ ہم اللہ کے قانون پر حسد کر رہے ہیں، ہم اعتراض کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی قدر پر، ہم اعتراض کر رہے ہیں اللہ رب العزت کے مقدر پر کہ اس نے مقدر بنایا ہے، اس نے اس کو وہ فلاں دولت دیا ہے یا عورت دیا ہے خوبصورت، یا دولت دیا ہے، یا بچے دیا ہے، یا عزت دیا ہے. یہ سب کچھ اللہ دے رہا ہے، اور اگر ہم حسد کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ تو نے اسے کیوں دیا. اور یہ بہت بڑا جرم ہے یہ کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی نہ رہیں. تو جب حسد انسان کے اندر آ جاتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بیٹوں کے اندر جب حسد آ گیا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے اندر جب حسد آ گیا تھا تو ان نے اپنے ہی سگے بھائی سے ایسا حسد کیا جو ایک ہی باپ کی اولاد تھی، مائیں الگ الگ تھی. اس قدر حسد کیا کہ ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو، یوسف علیہ السلام کو، کنویں کے اندر ڈال دیا، اور وہاں سے نکلنے کے بعد اسے بیچ بھی دیا اور خرید کر کے ایک قافلے نے لے جا کر کے ان کو مصر میں بیچ دیا. تو یہاں تک کہ ایک بوڑھے باپ کو کیا تکلیف پہنچے گی، اور وہاں جا کر کے ایک جھوٹی کہانی بنا دیے. تو حسد انسان کو، جبکہ انبیاء کے بیٹے ہیں، اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد حابیل اور قابیل، اتنے قیمتی گھرانے کے اندر، لیکن یہ حسد ایسی بیماری ہے کہ یہ مومن کے اندر بھی لگ جاتی ہے، اور جب یہ لگتی ہے تو انسان کو تباہ اور برباد کرتی ہے، کیونکہ حسد میں جا کر کے وہ اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی اللہ کی نافرمانی کرنے پر اتر جاتا ہے. اور حاسد کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ تقدیر تو اللہ نے لکھا ہے. یوسف علیہ السلام کو جب ان لوگ کنویں میں ڈال کر کے واپس اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے، جبکہ یہ سوچ رہے تھے کہ یعقوب راستے سے ہٹ جائیں گے تو عزت ہماری ہو جائے گی، باپ ہم سے زیادہ محبت کرنے لگیں گے، لیکن ان کے باپ جو محبت کرتے تھے وہ محبت بھی ان کے اندر نہیں رہی. تو اس لیے پتہ چلا کہ حسد سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. ہم سے اور گناہ ہوں گے، حسد کرنے کی بنا پر ہم اسے مارنے کی کوشش کریں گے، اس کو راستے سے ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور حسد کی بنا پر ہم اس کے لیے چغلیاں کریں گے، اس کی غیبت کریں گے. اور یہ ساری چیز دیکھیں آپ دیکھیں، کبھی مسجد کے اندر کسی کی بہت زیادہ چل رہی ہے، ہم کو حسد ہو گیا. خاندان کے اندر کسی کی بہت زیادہ چل رہی ہے، معاشرے کے اندر کسی کی بہت زیادہ عزت ہے، اس کو لوگ پوچھ رہے ہیں، اب حسد ہو گئی، ہم اس کی برائی کرنا اب شروع کر دیے کہ اس کے اندر، اس کی برائی جب معاشرے کے اندر آئے گی تو میری عزت پھر اس کے بعد میرا ہی نمبر ہے. یہ ہماری سوچ ہے، یہ اور بالکل غلط ہے. اگر ہم ایسا کریں گے تو جو عزت ہماری معاشرے میں ہے، گھر میں ہے، مسجد میں ہے، وہ عزت بھی ہماری باقی نہیں رہے گی. یہ یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہم کو پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اندر جو
याकूब अलैहिस्सलाम जो उनकी इज्जत करते थे या मोहब्बत थी, वो मोहब्बत भी बाकी नहीं रही जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ एक षड्यंत्र रचा और उनको रास्ते से हटाया। तो इस वाक़े से हमको सबसे पहली चीज ये पता चली कि अल्लाह की रजा पर हमको राजी रहना है। जो हमें उसने दिया है वो हमारे लिए बेहतर था, इसलिए हमारे खालिक और मालिक ने वो दिया हमें। वरना आप देख लें इसके अंदर जानवर हैं, अल्लाह अगर चाहता तो हमें जानवर बना देता। क्या कर लेते हम? कई लोग आप देखते हैं कि बचपन से हैंडीकैप होते हैं, किसी का हाथ कमजोर है, किसी का पैर कमजोर है, किसी की आंख कमजोर है, किसी का फला कमजोर है। अल्लाह चाहता तो वैसा कर देता, लेकिन हमें अल्लाह ने सही सालिम अगर बनाया है और हमें कोई चीज अगर नहीं दिया है तो वो चीज हमें अगर मिलती तो हम शरकसी पर उतर आते। जैसे सूरह कहफ आप जुमे के दिन पढ़ते हैं, एक बच्चे को जो खूबसूरत था और लड़कपन के अंदर था, मतलब बच्चा ही था, उसको खिज़र अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया। हमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये गलत हो गया, लेकिन फिर बाद में पता चला जब उन्होंने बताया कि ये बच्चा बड़ा होकर के इनके मां बाप की आखिरत का नुकसान बन जाता, यानी ये ऐसे अमल करता है कि इनके मां बाप जहन्नम रसीद हो जाते, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह चाहा कि इस बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। अब पता चला आपको कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा रब है, हमारा खालिक मालिक राज़िक है। वो इस कदर हमसे मोहब्बत करता है कि इतनी मोहब्बत दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ना मां कर सकती है ना बाप, और मां के अंदर भी मोहब्बत का डालने वाला वही है कि बच्चे को उस वक्त जब वो बोल नहीं सकेगा, जब वो कुछ अपने एहसास को बयान नहीं कर सकेगा, अपने दर्द को नहीं बता सकेगा, अपना लेट बात साफ नहीं कर सकेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक औरत के अंदर इस कदर मोहब्बत डाल दी कि वो हर काम उसका खुशी से करती है जो उसकी मां है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ही हमारे लिए एक मां को मुंतखब किया, यानी हमसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत से ज्यादा हमसे मोहब्बत करने वाला कोई नहीं। और अगर उसने कोई चीज हमें नहीं दी है तो उसमें हमारे लिए भलाई है, उसके अंदर कोई ना कोई हिकमत है। इस चीज के जहन में रख करके हम अल्लाह की हर रजा पर राजी रहेंगे। दूसरा, हसद नहीं करना है, और अगर हमने हसद किया और उससे कोई गुनाह किया तो हमें पछताना ही हाथ लगेगा और उससे पछताते ही रहेंगे जिंदगी भर। अच्छे या बुरे अमल का मिसाल, अच्छे अगर हम अमल करते हैं तो उसकी भी नेकियां जुड़ते रहती हैं, और बुरा अमल भी हम करते हैं तो बुराई की भी बुराई जुड़ते रहेगी। जैसे अगर हमने मस्जिद बना दिया है तो मस्जिद में लोग क़यामत तक नमाज पढ़ते रहेंगे और उसका सवाब हमको पहुंचता रहेगा। एक पेड़ हमने लगा दिया है, एक कुआं खुदवा दिया है, जब तक लोग उससे पानी पीते रहेंगे, इसको कहते हैं सदका जारिया। इल्म नाफे, इल्म ऐसा छोड़ दिया कि उस इल्म से लोग इल्म हासिल करते चले जा रहे हैं, उसका हमको सवाब मिलता रहेगा। और नेक औलाद जो वो अमल करेगी उसका भी हम मर जाएंगे लेकिन उसका भी सवाब मिलता रहेगा। इसी तरीके से कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि वो गुनाह के बाद जब लोग गुनाह करते रहते हैं, जैसे हम कोई बिदअत इजाद कर दें, कोई ऐसी जगह इजाद कर दें जहां पे लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी करते हैं, जैसे शराब का अड्डा खोल दें या कुछ ऐसी चीज कर दें, तो वो जब तक वहां पे गुनाह होता रहेगा हमारे भी नामे आमाल में गुनाह जुड़ते रहेंगे। इसलिए हमें बुरे आमाल से बचना चाहिए। जैसे काबिल ने जो कत्ल किया था उसका हर कत्ल की सजा उस तक पहुंचती रहेगी। और सबसे अहम नुक्ता पिछली क्लास में हमें यह पता चला कि अगर कोई मोमिन हमारा भाई है, हमारी मुआशरे का एक साथी है, लेकिन वो मोमिन है, और मोमिन का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है। इसको अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीसें हैं जिसमें नबी मुकर्रम ने बताया कि एक मोमिन की मिसाल एक जिस्म की सी है, मतलब सारे मोमिन की मिसाल एक जिस्म की जैसी है कि एक मोमिन को अगर तकलीफ पहुंचती है तो सारा मोमिन को तकलीफ पहुंचती है। जैसे जिस्म के एक कोने के अंदर अगर कोई एक जख्म हो जाए तो पूरा जिस्म तपता है, इस तरीके से एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह होता है। जैसे एक दूसरे की ईंट से दीवार बनती है, इस तरीके से मोमिन एक दूसरे के लिए रहता है। तो मोमिन अगर दूसरा मोमिन किसी कोई गुनाह कर रहा है या नाफरमानी का काम, या यूं कह लीजिए आप कि वो नाहक पर है और हम हक पर हैं, और उसके बाद वो हमें कत्ल कर देना चाहता है, तो हम उसके लिए हाथ उठा नहीं सकते क्योंकि वो मोमिन है। यहां तक कि हम कत्ल हो जाएंगे जैसे हाबिल कत्ल हो गए थे। ये एक बहुत अहम बात पता चली कि हम हक पर हैं लेकिन उसके बाद भी हम उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। वजह क्या है?
ایک حدیث سے آپ دیکھیں، ابو داؤد حدیث نمبر 4902، ابو داؤد حدیث نمبر 4902، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکشی و قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ سرکشی اور قطع رحمی مطلب رحم نہ کرنا سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جس کے اللہ تعالیٰ آخرت میں سزا کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی جلد سزا دیتا ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ آخرت میں تو سزا ملے گی لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت ایسے شخص کو ضرور سزا دیتا ہے جو قطع رحمی کرتا ہے، مطلب جس کے اندر رحم نہیں ہے، جس کے اندر انسانیت کے لیے رحم نہیں ہے۔ جبکہ ہم نبی رحمت للعالمین کی امت ہے، ہمارے اندر تو بہت زیادہ رحم ہونا چاہیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے اوپر رحم کرتے تھے، پیڑ پودوں کے اوپر رحم کرتے تھے، کیڑے مکوڑوں کے اوپر رحم کرتے تھے، اور ہم کیسے بتاؤ، ہم دشمنوں کے اوپر رحم کرتے تھے۔ لوگ آپ کو مار رہے ہیں، لوگ آپ کے اوپر کچرا ڈال رہے ہیں، پھندا ڈال رہے ہیں، اس کو ہٹا کر کے اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ طائف میں آپ دیکھیں نبی مکرم کو کس قدر پریشان کیا گیا، آپ کے پورے جسم سے خون بہ کر کے جوتیوں میں جم گیا، اور فرشتے آ رہے ہیں اور حکم کر رہے ہیں، اور آپ کو پاور دے دیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ حکم کر دیجئے، دو پہاڑ کے بیچ میں رکھ کر کے ان کو پیس دیا جائے گا۔ وہ خون سے بھرے ہوئے اور سنے ہوئے ہاتھ لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں۔ ایسے رحمت للعالمین کی ہم امتی ہیں، اور اگر ہمارے اندر قطع رحمی رہے، رحم نہ رہے انسانیت کے اوپر، اور انسانیت کو، اور وہ بھی ایک مومن کو جو اللہ کا ماننے والا ہے، آخرت کا ماننے والا ہے، نبی کا ماننے والا ہے، اس کو اگر ہم قتل کریں تو اس سے بڑا کوئی گناہ، اس سے بڑا مطلب شرک کے بعد جو ہے یہ بڑے گناہوں میں، کبیرہ گناہوں کے اندر یہ آتا ہے کہ کسی کو قتل کریں۔ تو کسی کو قتل کرنا، اب یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ مومن کے لیے ہمیں اس طریقے سے مومن کے ساتھ رہنا ہے، لیکن اگر عام کسی انسان کے ساتھ قتل ہوتا ہے تو وہ کیسا گناہ ہے؟ ایک سوال یہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ مومن کے لیے بات چل رہی ہے، تو ایک عام انسان ہے اور اس کو اگر قتل کیا جائے گا تو اس کی کیا سزا ہے؟ اب آج کے لیسن میں وہ بات آ رہی ہے۔ یہاں پہ جو حدیث میں نے بتایا ابو داؤد کی 4902 نمبر کی، اس میں بتایا گیا سرکشی اور قطع رحمی یعنی رحم نہ کرنا، یہ ایسا جرم ہے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے اور جلد دیتا ہے، اور آخرت میں تو دے گا۔ کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے دین کی پریبھاشا بہت چھوٹے لفظوں میں پوچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت چھوٹے لفظوں میں اس کو جواب دیا۔ وہ شخص پوچھتا ہے دین کیا ہے، مطلب آج جس دین کی دعوت دے رہے ہیں، جس دین کی طرف بلا رہے ہیں، جس دین کو قائم کر رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ تو نبی مکرم نے اتنے ہی چھوٹے لفظوں میں جواب دیا الدین و نصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا، دین نام ہے انسانیت کا، دین نام ہے محبت کا، دین نام ہے اطمینان اور سکون کا، پیس کا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ قطع رحمی جب انسان کے اندر آتی ہے کہ وہ انسان کے ساتھ اگر وہ رحم نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ دوسروں کے ساتھ کیا رحم کرے گا؟ تو انسانیت کی کیا وقت اور قیمت ہے اسلام کے اندر۔ آیت نمبر 32 میں دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اور اس وجہ سے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو قتل کر دے سوائے اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد کرنے والا ہو۔ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے یہ احکام نازل کیا، اور یہ احکام ہمارے لیے بھی ہے، امت محمدیہ کے لیے بھی ہے، کہ اگر اس نے کسی کو ایسے شخص کو قتل کر دیا جس نے دنیا میں کسی کا قتل نہیں کیا تھا، یعنی معصوم شخص کو، کسی بے گناہ کا اگر کسی نے قتل کیا ہے، جیسے یہاں پہ بتایا گیا کہ جو شخص کسی کا قاتل نہ ہو اور جس نے کوئی فساد نہ کیا ہو، اگر وہ دنیا میں فساد کر رہا ہے، کوئی گناہ کے کام کر رہا ہے، کوئی معصیت کے کام کر رہا ہے، کوئی کرائم کر رہا ہے،
تو بات الگ ہے، اور وہ اگر لوگوں کا قتل کر رہا ہے تو بات الگ ہے، لیکن وہ قاتل بھی نہیں ہے اور کوئی بڑے کرائم بھی نہیں کر رہا ہے، اور ایسے شخص کا، ایسے گناہ کا اگر کسی نے قتل کر دیا تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا کرائم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، تو گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ قتل الناس جمیعا، کہ اس نے انسانیت، ساری انسانیت کا اس نے قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، ایک بے گناہ کا قتل، بھلے وہ یہودی ہے، نصرانی ہے، مجوسی ہے، اللہ رب العزت کا نافرمان ہے، مشرک ہے، کافر ہے، منافق ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کا دشمن ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر وہ بے گناہ ہے اور بے گناہ ہونے کے بعد اگر کسی نے اس کا قتل کر دیا ہے تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اتنا بڑا گناہ اللہ رب العزت نے اس کو کہا، کسی بے گناہ کو قتل کرنا۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے بعد بھی وہ ایسی حرکت کرتے ہیں، جیسے بم پورے جسم میں لگا کر کے کہیں پہ گھس گئے، وہاں پہ عورتیں تھیں، بچے تھے، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، جنگ بھی ہے تو وہ ان لوگوں سے ہے جو آپ سے کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے رولز بتائے ہیں کہ عورتوں کے اوپر، بچوں کے اوپر تم ہتھیار نہیں اٹھا سکتے، بوڑھوں کے اوپر جو تم سے نہیں لڑ رہے تم ان سے نہیں لڑ سکتے، اور یہ تو خودکشی بھی ہے کہ آپ بم لگا کر کے کسی بلڈنگ کے اندر گھس جا رہے ہیں یا کچھ اس طریقے کا کام کر رہے ہیں، تو یہ اسلام کو بدنام کرنا ہے۔ اسلام اس کی تعلیم بالکل نہیں دیتا۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ جس نے کسی ایک بے گناہ کو قتل کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ کیوں ایسا؟ ایسا اس لیے جو ابو داؤد کی حدیث میں بتایا گیا کہ سرکشی و قطع رحمی، کیونکہ اس کے اندر رحم نہیں ہے۔ اگر یہ کسی ایک انسان کا بھی مرڈر کر رہا ہے تو گویا کہ اگر اس کو موقع مل جائے تو یہ اوروں کا بھی کرے گا، اس کے اندر رحم نہیں ہے۔ تو جس کے اندر رحم نہیں ہے اس کو اتنی بڑی سزا اللہ رب العزت دیتا ہے۔ اسی کے اپوزٹ اگر کوئی کسی کی جان بچا رہا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ جو شخص کسی ایک جان کو بچائے تو گویا کہ اس نے تمام لوگوں کی جان کو بچا دی۔ اب یہ آگے رحم دلی، رحم دلی کو اللہ اتنا پسند کر رہا ہے کہ کسی نے ایک بے گناہ کی جان اگر بچا لی ہے تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کی جان بچا دی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر کا کام ہے۔ کسی مفلس، کسی پریشان، کسی کی جان کو بچا لیا آپ نے، کوئی ہاسپٹل میں ہے، دوا کے لیے پریشان ہے، کوئی غریب ہے، کھانے کے لیے پریشان ہے، بھوک کی وجہ سے وہ مر رہا ہے، تو کسی ایک انسان کی بھی جان اگر بچا لیے تو گویا کہ ساری انسانیت کی جان بچا لیے۔ مطلب یہ عمل جب بندہ کرتا ہے تو ہم نہیں جانتے اصل میں کہ اس کا فائدہ ہم کو کیا ملا۔ کئی گناہ ہمارے دھل جائیں گے، کئی آنے والی پریشانیاں ہم سے دور کر دی جائے گی اگر یہ نیکی اگر ہم دیکھتے ہیں۔ اور آگے آ رہا ہے کہ اس نیکی کو ڈھونڈنے کا اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ایسی نیکی کو تلاش کرو کہ تم اللہ کے قریب کر دے۔ یہ ہے وسیلہ، کہ ایسے وسیلے کو تلاش کرو، ایسے راستے کو تلاش کرو جو تم کو اللہ کے قریب کر دے گی۔ آگے دیکھتے ہیں، اور ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے، پھر بے شک ان کے بعد ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں حد سے نکل جانے والے تھے۔ یہ ساری نشانیاں لے کر کے اور واضح دلیل لے کر کے انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن اس میں اکثر لوگ نافرمانی کرنے والے، نہیں ماننے والے تھے۔ آیت نمبر 33، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے سے مراد یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو نہیں مانتے۔ اور اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے؟ اگر ہم غور کریں تو اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم یہی ہے کہ ہم انسانیت کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ آپ دیکھ لیں، دو ہی اصول ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ کا ڈر دیتا ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اس کی نافرمانی کا ڈر دیتا ہے، اور وہی ڈر کی بنیاد پر ہم حقوق العباد کر پاتے ہیں۔ ہم والدین کے ساتھ بھی اگر فرما برداری کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، کسی غریب، یتیم، مسکین کے ساتھ، تو یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے وہی ہے اللہ رب العزت کی محبت، اللہ رب العزت کا چہرہ، اللہ رب العزت کی رضا، اللہ رب العزت کو راضی کرنا، اسی کے پیچھے ہم حقوق العباد کر پاتے ہیں۔ اس لیے اصول جو اللہ نے بنایا ہے دو، ایک حقوق اللہ کہ اللہ کا حق ادا کرو۔ جب ہم اللہ کے حق کو جانیں گے، جب ہم توحید کو جانیں گے، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کی محبت ہمارے اندر ہوگی، تو ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی محبت کریں گے اور اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کریں گے۔ اور اللہ اور اللہ کے نبی کی ساتھ جنگ کرنے کا مراد بھی یہی ہے
کہ ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور نافرمانی گھوم پھر کر کے مخلوق کے اوپر ظلم ہے۔ آپ دیکھ لیں، شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، مرڈر کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، جو بھی ہم کرائم کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے جا کر کے انسان سے ٹچ ہوتی ہے، اور انسان کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی ہم انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں بس وہی جا کر کے گناہ بن جاتا ہے، وہی اللہ رب العزت کی نافرمانی کا کام بن جاتا ہے، اور اس کو اللہ نے کہا جنگ۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک آیت پیچھے گزری ہے کہ جس نے بیاج کا کاروبار کیا اس نے وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ بیاج کے کاروبار میں یہ حقوق اللہ تو نہیں ہے، یہ حقوق العباد ہے کہ لوگوں کا حق، وہ غریب انسان اس کے پاس پیسے نہیں ہے، اس کی غریبی کا فائدہ اٹھایا، اس نے اس کو پیسے دیا اور وہ جتنا بھی کما رہا ہے اس کو یہ حاصل کر رہا ہے بیاج کے نام پر، یعنی انسانیت کا خون چوس رہا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ میرے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ اعلان جنگ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے، یعنی اللہ کی شریعت کو پامال کر رہا ہے، اور اللہ کی شریعت یہی ہے کہ انسانیت کے ساتھ انسان جیسے رہا جائے، جیسے نبی مکرم فرمایا الدین و نصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ زمین میں فساد، اچھا اس کو آگے دیکھیے اور ایکسپلین کیا جا رہا ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کے لیے بھاگ دوڑ مچاتے ہیں۔ زمین میں فساد، فساد کیا ہوتا ہے زمین کا؟ زمین کا فساد اللہ کے نبی کی نافرمانی، اللہ رب العزت کی نافرمانی، کیونکہ اللہ کی جب نافرمانی ہوگی تو ضرور کوئی نہ کوئی انسانیت کو نقصان پہنچے گا۔ ان کی سزا تو صرف یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے۔ اب دیکھیے جہاں پہ اللہ رحیم ہے وہاں پر اللہ جو انسانیت کے اوپر، اللہ کی مخلوق کے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ نے جس انسان کے لیے یہ ساری فیسلٹی، سورج چاند زمین آسمان اور بے شمار نعمتیں دی ہے، جب اس انسان کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے کیا قانون بناتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تو صرف یہ، مطلب ان کی سزا تو صرف یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی دے دی جائے، یا تو ایک سیدھا قتل ہوتا ہے اور دوسرا سولی دے دی جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف جانب سے کاٹ دیے جائے، یا انہیں ضلع وطن کر دیا جائے۔ یہ ایک واقعہ ہوا تھا جس کے اوپر سے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کی بات کی، اور وہ بیمار تھے، بیمار ہو گئے، مدینہ کی آب و ہوا، وہاں کا ایٹماسفیئر جو ہے ان کو سوٹ نہیں ہوا، تو نبی مکرم نے کہا کہ کچھ اونٹ ان کو دے دو، وہ جا کر کے صحرا میں چرائیں گے اور اس کا دودھ وغیرہ پیئیں گے تو ان کے اندر طاقت بھی آئے گی اور صحیح آب و ہوا ملے گی، وہاں کا ایٹماسفیئر ان کو سوٹ ہو جائے گا۔ اور کچھ چرواہوں کے ساتھ وہ لوگ چلے گئے، جب وہاں چلے گئے اور ان کو کھانا پینا اور ساری چیزیں جب وہاں پہ ملنے لگی، طاقتور ہوئے، تو ان لوگوں کو جو چرواہے تھے ان کو مار ڈالا اور اونٹ لے کر کے نکل گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ظلم، جو لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں، جو ان کو دودھ اور کھانا وغیرہ چیز کی سہولت دے رہے ہیں، انہی کو ان لوگوں نے قتل کر کے اور ان کا مال لوٹ کر کے لے گئے۔ تو اللہ رب العزت اتنا ناراض ہوا انسانیت کے اوپر ظلم کو دیکھ کر کے کہ اللہ نے کہا کہ ان کو یا تو قتل کرو، سولی دو، یا ان کو اس طریقے سے کاٹو کہ لوگ عبرت کریں اور ایسی چوری یا اس طریقے کی حرکت نہ کریں۔ یہ دنیا میں ان لوگوں کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ مطلب دنیا میں تو ان کو ایسے لوگوں کو جو انسانیت کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، دنیا میں تو اس کو مارا جائے گا، دنیا میں تو اس کو سزا دی جائے گی، لیکن آخرت کی سزا ابھی باقی ہے سوائے ان لوگوں کے۔ اب اس کے بعد بھی ایک راستہ اور کھول کر کے اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے، اور یہ راستہ کب تک کھلا ہے؟ جب تک موت کا فرشتہ ہمارے گردن پر نہ آ جائے، جب تک سورج پورب کی جگہ پچھم سے نہ نکل جائے، جب تک یہ راستہ نکلا ہوا ہے۔ اور یہ وقت کب آئے گا ہم نہیں جانتے، ہماری موت کا وقت اگلے پل ہے، اگلے منٹ میں ہے، اگلے گھنٹے میں ہے، اگلے دن میں ہے، ہم یہ نہیں جانتے۔ تو یہ موت کے آنے کے پہلے تک جتنا بھی جرم کیے ہیں، کتنے بھی مرڈر کیے ہیں، چوری کیے ہیں، زنا کیے ہیں، بدکاریاں کیے ہیں، لیکن یہ وقت کے آنے کے پہلے اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ فرماتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، مطلب تم ان کو پکڑ لو، اس کے پہلے وہ توبہ کر لے، پس تم جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی غفور اور کوئی رحیم نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ اللہ جو صفت اپنی لے کر کے آ رہا ہے، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت غفور ہے اور بہت رحیم ہے۔ اگر یہ موت کے پہلے یا موت کا فرشتے کے آنے کے پہلے اگر توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔
تو یہاں سے پتہ چلا کہ ایک بے گناہ کا قتل کرنا یعنی ساری انسانیت کا قتل کرنا ہے، اور ایک بے گناہ کی جان کو بچا لینا گویا کہ ساری انسانیت کو بچا لینے کے برابر ہے۔ آیت نمبر 35، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو اللہ رب العزت سے ڈرو، اللہ کا تقوی رکھو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلۃ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرو، جد و جہد کرو اللہ کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تفلحون کامیاب ہو جاؤ۔ یہ کامیابی کیا ہے؟ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے 3 اصول اللہ نے بیان فرمائے۔ یہ 3 چیز اگر تمہارے اندر آ جائے گی تو دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ وہ کیا ہے؟ پھر سے اس اصول کو سمجھیں گے، اور خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے ہو رہا ہے، یعنی آپ سے اور میرے سے خطاب ہے۔ اور اگر اس خطاب کو ہم نے قبول نہیں کیا، ان اصول کو ہم نے اپنے اندر نہیں لایا، تو اس کے آگے اللہ رب العزت وعید بھی سنا رہا ہے، یعنی ہماری سزا بھی سنا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا انجام کرنے والا ہوں میں، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ سب سے پہلی چیز کیا کرنا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ ہم بارہا اس کو سنتے ہیں، ہر 2-3 کلاس کے بعد یہ تقوی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر کلاس کے اندر تقوی کا لفظ کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جب خطاب کرتے تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا، تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت کا ایسا ڈر ہو کہ اس کی ایسی محبت ہو کہ اس کی نافرمانی سے ڈر لگے، اس کے روٹ جانے سے، اس کے غصہ ہو جانے سے ڈر لگے۔ یہاں پر ایک اور اس کی وہ دیکھتے ہیں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 333 میں، تقوی کو جب اطاعت الہ کے ساتھ ملا دیا جائے تو پھر اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ان تمام امور کو ترک کر دیا جائے جس سے اللہ تعالی منع کرتا ہے اور جنہیں اس نے حرام کیا ہے۔ تقوی جب اطاعت کے ساتھ جڑ جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کا ڈر، اللہ کی ناراضگی کا ڈر، اور جب وہ اطاعت کے ساتھ ملتا ہے، اللہ کے حکم کو ماننے کے ساتھ ملتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کے جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی حرام کام ہیں، جتنے بھی اللہ کے منع کیے ہوئے کام ہیں، ان سب سے رک جانا۔ تو موٹے موٹے طور پہ ہم دیکھیں قرآن اور حدیث پر کھڑے اتر جانا، اس کا نام تقوی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کہا تھا کہ اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اللہ کے قریب جانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہ وسیلہ کیا چیز ہے؟ اس میں کافی اختلاف ہوتا ہے۔ وسیلہ، آج ہم عربی کے وسیلے کو بھی سمجھیں گے اور اردو میں ہم کیا بولتے ہیں اس کو بھی سمجھیں گے۔ وسیلہ کے بارے میں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 334 میں اس کی پریبھاشا 2 بہت بہترین انداز میں بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے، انہوں نے طلحہ سے، انہوں نے عطا سے روایت بیان کی ہے کہ وسیلے کے معنی قربت کے ہیں۔ مجاہد، آپ سے نام ابھی سن لیجئے، یہ بہت بڑے بڑے مفسر ہیں، جب آپ آگے کلاس میں جائیں گے، جیسے آپ اس کے بعد والی تعلیم القرآن میں جائیں گے یا ہمارے جو دوسرے بڑے کورس ہیں اس میں جب جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنے بڑے لوگ ہیں، مطلب کتنے بڑے مفسر ہیں، محدث ہیں جن کے یہ نام چل رہے ہیں۔ مجاہد، ابو داؤد، حسن، قتادہ، عبداللہ بن کثیر، سدی ابن زید اور کئی ایک ائمہ تفسیر سے بھی یہی مراد ہے کہ وسیلے سے مراد قربت کے ہیں۔ لیکن ایک اور اس کی آپ پریبھاشا لکھیں اور یہ والی ضرور لکھیں، وسیلہ اس سبب کو کہتے ہیں جس سے مقصود تک پہنچا جائے۔ وسیلہ اس سبب کو کہتے ہیں جس سے مقصود تک پہنچا جائے۔ اب اس لفظوں کو بھی تھوڑا سا ہلکا کرتے ہیں۔ وسیلہ اس سبب یعنی
جیسے ہم چھت کے اوپر جانا ہے اور ہم سیڑھی کے وسیلے سے وہاں پہنچے. ایک شخص چھت کے اوپر سیڑھی کے وسیلے سے گیا، یعنی سیڑھی کے ذریعے سے گیا، اسٹیپ کے ذریعے سے گیا، اسٹیپ کی وجہ سے پہنچا. تو وسیلے کا مطلب کیا ہو گیا؟ ذریعہ یا وجہ، سبب. اور یہ سبب جانا کہاں ہے، اس کو کہاں تک پہنچنا ہے، اس کا مقصود کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کر لینا. اب اس پریبھاشا کو پھر سمجھیں. وسیلہ اس سبب کو کہتے ہیں جس سے مقصود تک پہنچا جائے، یعنی اللہ کی رضا تک پہنچا جائے، اللہ تک پہنچا جائے. تو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. دو حدیث سے آپ اس کو اور کلیئر کر لیں گے. بخاری شریف حدیث نمبر 614، بخاری شریف حدیث نمبر 614. اس کے پہلے تھوڑی سی بات اور دیکھ لیں. وسیلہ جنت میں سب سے بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ درجے کا نام ہے. وسیلہ کس کا نام ہے؟ وسیلہ ایک جگہ کا نام ہے جو جنت کے اندر سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، سب سے اونچا مقام ہے. جیسے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ جنت کے کئی درجات ہیں، ایک درجہ اس کے اوپر، اس کے اوپر، اس کے اوپر، اور جنت الفردوس سب کے اوپر ہے. تو یہ اوپر درجہ اور نیچے درجے سے کیا مراد ہے؟ بھائی جنت تو جنت ہے، یا تو اوپر میں ہم رہیں یا نیچے میں رہیں. اصل میں جتنے اوپر ہم جائیں گے اتنا قریب ہمارا اللہ رب العزت سے دیدار ہوگا. اس وجہ سے ہم اونچی سے اونچی جنت میں جانے کے بارے میں سوچتے ہیں. اور نبی مکرم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہیں سے ساری نہریں نکلتی ہیں اور وہ اللہ رب العزت کے سب سے قریب والی جنت ہے. تو جنت الفردوس مانگو. لیکن یہ اس جنت الفردوس سے بھی اونچا مقام ہے جہاں سے اللہ رب العزت کا دیدار اور قریب ہے. یہ جگہ جو ہے وہ صرف ایک جگہ ہے اور صرف ایک شخص کو دی جانے والی ہے. اور وہ کون ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں. وسیلہ جنت میں سب سے بلند یعنی سب سے اونچا، وہ بالا، بالا بھی اسی کے لیے آتا ہے، اور رفع و اعلیٰ درجہ ہے، مطلب سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ درجہ ہے. پھر اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور آپ کی جنت میں گھر ہونے کی جگہ ہے. مطلب وہ جو وسیلہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانا ہے اور وہاں پر آپ کا گھر بنایا جانا ہے، یعنی وہاں پہ آپ کی جنت رکھی جانے والی ہے. اور جنت کا یہ مقام اللہ تعالی کے طرف سے سب سے قریب ہوگا. یہ اصل چیز ہے، یہ مقام اللہ رب العزت کے سب سے قریب ہوگا. تو ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کرے، اور جب وہ اللہ کو جتنا زیادہ جاننے لگتا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا اللہ سے اور قریب سے دیدار ہو، اور قریب سے دیدار ہو، اور قریب. جیسے ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح تم چاند کو بغیر آڑ کے، بغیر کسی پریشانی کے دیکھ لیتے ہو، ہم دیکھو سامنے دیکھ لیتے ہیں چاند کو، اسی طریقے سے جنت میں اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا. اللہ اکبر. جس رب کی بات سننے میں اتنا سکون ملتا ہو، جس رب کے کلام کو پڑھنے میں اتنا سکون ملتا ہو، جس کے ذکر کرنے میں، جس کے سجدہ کرنے میں ہم کو پوری دنیا کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہو، اتنا سکون ملتا ہو، اس رب کے دیدار کا کیا عالم ہوگا. تو اس کا دیدار اتنے آسانی سے ہوگا. اب ہم چاند کو دیکھ رہے ہیں اتنے دور سے، لیکن اگر اور کوئی اوپر سے ہم دیکھیں اور قریب سے دیکھ لیں گے، اور اوپر سے دیکھیں، اور اوپر سے دیکھیں، اور اوپر سے دیکھیں. یہ ہے جنت کے درجات. تو اس وجہ سے ہمیں ایسے عمل کرنا ہے کہ اونچے سے اونچی جنت میں اللہ رب العزت ہم کو داخل فرمائے. آمین یا رب العالمین. اب حدیث سنیے آپ. اسے امام بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 614. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھے، جو شخص اذان سن کر کے یہ دعا پڑھے، کون سی دعا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته. اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ جو تو اس پوری دعوت یعنی دعوت توحید اور قائم ہونے والی نماز کا مالک ہے. سب سے پہلی بات کیا آئی اس کے اندر؟ اے اللہ جو اس دعوت کا یعنی دعوت توحید کا اور قائم ہونے والی نماز کا مالک ہے. عربی میں بھی اگر دیکھیں ہم
اللہم رب ہذہ الدعوت، اللہم اے اللہ، رب تو رب ہے، رب ہذہ الدعوت، اس دعوت کا تو رب ہے جو دعوت دی جا رہی ہے، جس دعوت کی طرف، جس کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور وہ ہے توحید، ایک رب کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور اس نماز کا تو رب ہے، اس کے سجدے کا، اس کے رکوع کا، اس کے قیام کا، اور اس کی جو بھی ہم حاجت اور ضرورت اپنے سامنے رکھتے ہیں، ان سب کا تو رب ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، محمد وسیلۃ والفضیلۃ، وسیلہ عطا فرما اور فضیلت عطا فرما، یہ ہے وہ وسیلہ فرما، اور آپ کو اس قابل تعریف مقام تک پہنچا جس کا تو نے اس سے وعدہ کیا تھا، وہ قابل تعریف مقام جو اللہ رب العزت کے بعد سب سے اونچا مقام ہے، جو مقام محمود ہے، جو مقام وسیلہ ہے، اس وسیلے تک جس کا تو نے وعدہ کیا اس تک پہنچا۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اذان کے بعد یہ کلمات کو کہہ لے گا، یہ دعا کو کہہ لے گا، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ سب سے پہلے توحید کا اعلان، پھر اس کے بعد نماز کے رب ہونے کا اعلان، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے دعا کیا۔ دوسری حدیث دیکھتے ہیں وسیلے کے تعلق سے، وسیلہ کیا چیز ہے؟ مسلم شریف حدیث نمبر 384، مسلم شریف حدیث نمبر 384، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے، مطلب اذان کو دہرائیں، پھر مجھ پر درود بھیجو، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے، پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے، لیکن یہ بدعت کہ اذان کے پہلے اس درود پڑھی جا رہی ہے، جب جو چیز جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہم کو اسی وقت اس چیز کو کرنا ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ درود تو اچھی چیز ہے، تو نماز بھی اچھی چیز ہے، ہم مغرب کی 3 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھ لیں، غلط ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا؟ بھائی اس کے اندر ایک قیام زیادہ ہو رہا ہے، 2 سجدے زیادہ ہو رہے ہیں، رکوع زیادہ ہو رہا ہے، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ جو کام جتنا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اتنا ہی ہم کو کرنا ہے۔ اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پہ، یہ تو آدھا کلمہ ہے، محمد رسول اللہ کیوں نہیں پڑھتے ہم اذان میں؟ کیونکہ نبی مکرم نے اتنا ہی بتایا ہے، اتنا ہی کریں گے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام کیوں نہیں بولتے مسجد کے اندر؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے نہیں کیے، تو جو کام جہاں پہ جتنا کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، ہم کو اتنا ہی کرنا ہے۔ تو نبی مکرم نے بتایا کہ جب تم مؤذن اذان دے تو اذان کے کلمات کو دہراؤ اور اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھو، کیونکہ جو درود پڑھے گا اس کی 10 درجے بلند کیے جائیں گے، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ 10 نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی اور 10 ان کی خطائیں معاف کی جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد میرے لیے دعا کرو وسیلہ، جنت کا وہ عظیم و شان مقام ہے۔ کیا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وسیلہ جنت کا وہ عظیم و شان مقام ہے۔ اب ہم وسیلہ پتہ نہیں کس کو سمجھ رہے ہیں۔ نبی مکرم فرما رہے ہیں کہ جنت کا ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے جس جگہ کا نام وسیلہ ہے۔ تو وسیلہ جنت کا وہ مقام، وہ عظیم و شان مقام ہے جو بندگان الہ میں سے صرف ایک ہی کو نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر! بندگان مطلب پورے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو نصیب ہونے والا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا، کیونکہ یہ پہلے سے ڈکلیئر ہو گیا تھا کہ مقام محمود نبی مکرم کو دیا جانا ہے۔ لہذا جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا کی تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ تو ہمیں اذان کا جواب دینا ہے اور اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ اور کیوں نہیں دل چاہے گا ہمارا، جس نبی نے ہمیں تاریکیوں سے نکال کر کے کیسی زندگی ہم جیتے۔ آپ غور کریں کہ اگر ہمیں اسلام کی نعمت نہیں ملتی تو ہم کیسی زندگی جیتے؟ معاشرے کا حال دیکھیں آپ کیسا ہے، ایسی ٹینشن، فکر اور ڈپریشن اور پریشانی کی زندگی ہم لوگ جیتے رہتے، کوئی حقوق نہیں ہوتے، نہ والدین کے، نہ بچوں کے، نہ شوہر کے، نہ بیوی کے، کوئی حقوق، ایسے جانور سے بدترین زندگی ہم جیتے۔ نبی مکرم نے اس قدر پریشانیوں کو اٹھا کر کے نہ دن کو دن سمجھا آپ نے، نہ رات کو رات، نہ اپنے زخموں میں اور ترس کھایا، نہ بڑھاپے کا لحاظ کیا، اور اپنے آپ کو آندھی اور طوفان کے حوالے کر کے ہم تک اس دین کو نبی کریم نے پہنچایا ہے۔ کیوں نہیں ہمارا دل چاہے گا کہ ہم نبی مکرم پر درود پڑھیں؟
تو اذان کے کلمات کو کہیں گے، پھر درود پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد نبی مکرم کے لیے وہ وسیلے کی دعا کریں گے کہ اللہ جو وعدہ تو نے کیا ہے ہمارے نبی کو اس مقام اور مرتبے تک پہنچا۔ اب وسیلے کے تعلق سے کہ اللہ کے قریب پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، پھر سے اس پریبھاشا کی طرف آتے ہیں۔ وسیلہ اس سبب یعنی اس ذریعے کو کہتے ہیں جو مقصود تک پہنچائے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی رضا، اللہ رب العزت کو حاصل کرنا۔ اب اس کے لیے وسیلہ تلاش کریں، ذریعہ تلاش کریں۔ اس ذریعے کو اگر ہم اس طریقے سے لیتے ہیں تو ذریعہ تلاش کریں تو ذریعہ کیا ہے؟ وسیلہ تین ہے اصل میں۔ ایک ہے نیک اعمال کا وسیلہ، جیسے جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس سے ہم اللہ کے قربت حاصل کرتے ہیں، اللہ کے قریب جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، والدین کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اناتھوں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور یہ مظلوموں کی ہم مدد کرتے ہیں۔ تو یہ سب نیک عمل کا وسیلہ ہے۔ تو دعا بھی ہمیں جب کرنا چاہیے تو ہم وسیلے کے ذریعے سے اللہ سے دعا کریں، تو اپنا نیک عمل کا وسیلہ لیں کہ اے اللہ میں نے وہ فلاں بزرگ کی مدد کی تھی، یا فلاں مصیبت زدہ انسان کی یا فلاں اس کی مدد کی تھی، تو میں نے مدد تیری رضا کے لیے کیا تھا، اے اللہ تو اس سے راضی ہو جا اور اس مصیبت کو دور کر دے۔ تو یہ وسیلہ ہے اللہ کے نیک یہ عملوں کا، ہم جو نیک عمل کرتے ہیں اس کا وسیلہ۔ دوسرا وسیلہ یعنی سبب اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کے قریب پہنچنے کا، تو وہ ہے اسماء الحسنہ کا وسیلہ، کہ اسماء الحسنہ کے نام سے بھی ہم اللہ رب العزت کے قریب ہوتے ہیں۔ جیسے ہم جب دعا کرتے ہیں کہ اے رحمان رحم کر، اے رزاق رزق دے، اے غفور اے رحیم، اور اس طریقے سے اے معاف کرنے والے، اے عفو اور درگزر کرنے والے، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو اس طریقے سے ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، یہ ایک وسیلہ ہے۔ اور دوسرا نیک شخص کا وسیلہ۔ نیک شخص کا وسیلہ کیسے لیں گے اور کون سے نیک شخص کا وسیلہ لیں گے؟ کیا اس نیک شخص کا وسیلہ لیں گے جو ہماری اس دنیا کے اندر ہے، یا اس نیک شخص کا وسیلہ لیں گے جو جنت میں ہے؟ ہم خود سوچیں۔ وسیلہ یعنی ذریعہ، مدد، جیسے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث جو وسیلے کو غلط اینگل سے لیتے ہیں وہ بھی اسی حدیث کو پیش کرتے ہیں، اور وسیلے کو جو صحیح طریقے سے لیتے ہیں وہ بھی اسی وسیلے کو پیش کرتے ہیں۔ کچھ صحابی ابن عباس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب نبی کریم قحط سالی ہو گئی ہے، سوکھا پڑ گیا ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو ہم ان کا وسیلہ لیتے تھے، مطلب ان کا ذریعہ لیتے تھے، ان کا ساتھ لیتے تھے، اور اللہ سے معافی مانگتے تھے، دعا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت پانی برسا دیتا تھا۔ اب وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے، حدیث کے الفاظ دیکھ رہے ہیں، اب وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے۔ اب ہم آپ کے پاس آئے، آپ چلیں ہمارے ساتھ، آپ کے وسیلے سے ہم دعا کریں گے، مطلب آپ کے ذریعے سے آپ کے ساتھ مل کر کے ہم دعا کریں گے۔ اور یہ لوگ ایک پہاڑی پر گئے ابن عباس کے ساتھ، اور سب نے مل کر کے دعا کی اور پانی گر گیا۔ کیا پتہ چلا کہ جو بھی نیک شخص ہیں اگر وہ جنت میں جا چکے ہیں تو کیا ہماری بات وہاں پہنچ جائے گی ان تک، یا ہم کہہ رہے ہیں تو وہ سن لیں گے؟ کیا اگر وہ سن لیں گے تو پھر اللہ میں اور اس میں فرق، ان میں فرق کیا رہے گا؟ اور اللہ تو فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اب ہزاروں لوگ دنیا کے اندر، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے اندر لوگ بول رہے ہیں ان کو، اور وہ سن لے رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ کی صفت اور ان کی صفت ایک جیسی ہو گئی، تو یہ صفت میں شرک ہو جائے گا۔ تو ہم جو حیات ہیں ان سے دعا کی درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، فلاں پریشانی ہے، فلاں پریشانی ہے، یا آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے اللہ رب العزت سے دعا کیجئے۔ جیسے صحابہ آئے اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ابن عباس چلیے، جب نبی مکرم تھے تو ہم ان کے ساتھ جایا کرتے تھے، اب آپ ہمارے بیچ میں، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ اور یہ لوگ پہاڑ پر گئے یا اس جنگل میں گئے اور سب نے مل کر کے اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ رب العزت نے بارش برسا دی، یعنی قحط سالی کو ختم کر دیا۔ تو وسیلے کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سمجھ چکے ہوں گے۔ اس پریبھاشا کو آپ نے سب نے لکھ لیا، پھر سے لکھیں۔ وسیلہ اس سبب کو کہتے ہیں جس سے مقصود تک پہنچا جائے۔ اب اس حدیث میں کو ہم اس پریبھاشا سے کیسے سمجھیں گے؟ اس سبب کو کہتے ہیں جس سے مقصود تک پہنچا جائے، یعنی اللہ رب العزت تک پہنچا جائے۔ تو یہ وسیلہ جو مقام تھا
یہ بھی اللہ رب العزت سے سب سے قریب کر دیا اس نے. نبی مکرم کو جو وسیلہ ملا اس نے نبی مکرم کو اللہ رب العزت سے سب سے قریب کر دے گا. جو اللہ رب العزت نے نبی مکرم کے لیے مقام رکھا ہے وسیلہ. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں اس مسائل کو سمجھنے کی, اس عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دو چیز اللہ رب العزت نے فرمایا. سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلۃ, اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. اب وسیلہ ہم کیسے تلاش کریں گے؟ اب ہم نیکیاں ڈھونڈیں گے. کون یتیم ہے کہ مجھے اس کی کفالت مل جائے؟ والدین کہاں ہیں کہ میں ان کی فرمانبرداری کر دوں؟ شوہر کہاں ہے کہ میں اس کی فرمانبرداری کر دوں؟ نماز کا وقت ہے, میں نماز پڑھ کر کے, یہ سب وسیلہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ صحیح وقت پر اور صحیح ارکان کے ساتھ اور صحیح رکن کے اور صحیح دل کی حاضری کے ساتھ اللہ کے ساتھ سامنے کھڑے ہو رہے ہیں ادب اور احترام کے ساتھ. اب یہ جو جتنی بھی نیکیاں ہم بٹور رہے ہیں یہ ہے وسیلہ اللہ رب العزت سے قریب ہونے کا. یہ کہا گیا یہاں پر کہ تقوی اختیار کرو, اللہ کا ڈر اختیار کرو, اور صرف ڈر سے کام نہیں چلے گا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے راستے بھی ڈھونڈو کہ کہاں فقیر مل جائے, کہاں مسکین مل جائے, کہاں پر اناتھ مل جائے, کہاں پر بیوہ مل جائے, کہاں پر والدین کی میں فرمانبرداری کر سکتا ہوں, رشتہ داری کی فرمانبرداری کر سکتا ہوں. اس طریقے سے وسیلہ تلاش کرو. اور پھر تیسری چیز کیا بتائی اللہ نے؟ کامیاب ہونے کے لیے, مفلح ہونے کے لیے وجاہدہم فی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو. وہ کسی بھی درجے کی جد و جہد ہو, جب جس جد و جہد کا مطالبہ ہو اس جد و جہد کو کرنا ہے. جب جس جد و جہد کا مقابلہ ہوگا, جس جہاد کا مقابلہ ہوگا, نفس کی جہاد سب سے پہلے جہاد, نفس سے جہاد کر کے اٹھ رہے ہیں فجر میں یا تہجد میں, اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مال کو خرچ کر رہے ہیں, اپنی جان کو خرچ کر رہے ہیں, علم کو حاصل کر رہے ہیں. یہ بھی ایک جد و جہد. علم کا حاصل کرنا بہت مشکل کام بھی ہے. ابھی اس دور میں بہت آسان ہو گیا, لیکن صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں یہ بہت مشکل کام تھا. تو اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. اسی لیے تو کہا کہ سب فرشتے اور جتنی مخلوق ہے وہ طالب علم کے لیے اللہ رب العزت دعا میں لگا دیتا ہے ان کو. اور یہ جب کر لیں گے تو اس کے بعد اللہ فرماتا ہے لعلکم تفلحون, بس تم فلاح پا جاؤ گے. اللہ رب العزت یہ تینوں صفات ہمارے اندر پیدا کر دے, آمین یا رب العالمین. اس کے آگے دیکھتے ہیں, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا. اب جن لوگوں نے انکار کر دیا, کس کا انکار کر دیا؟ تقوی کا بھی انکار کر دیا. اللہ کو پانے کے لیے وسیلہ بھی نہیں ڈھونڈ رہے, راستے بھی نہیں ڈھونڈ رہے, نیک اعمال بھی نہیں ڈھونڈ رہے, اور جد و جہد بھی نہیں کر رہے, جہاد بھی نہیں کر رہے. تو ان کا نے کفر کر دیا, یا ان میں سے کسی ایک کا کفر کر دیا, کیونکہ یہاں پہ صرف کفر کا لفظ آیا ہے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا, ان الذین کفروا, جن لوگوں نے کفر کیا, اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جائے, یعنی ساری زمین میں سے اور اس کے برابر اور بھی ہو, تاکہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے, تو بھی وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا, اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. یہ مثال اللہ نے کیوں دیا کہ حشر کے میدان میں تم جاؤ گے اور تم پوری دنیا لے کر کے چلے جاؤ, اور دنیا کی مال و دولت لے کر کے چلے جاؤ, پورے ہیرے جواہرات اور سونا لے کر کے چلے جاؤ, اور یہ پوری کی پوری دنیا, پوری کی پوری زمین کے اندر کی نعمتیں تم اللہ رب العزت کے سامنے رکھ دو, پھر بھی تم اس عذاب سے بچ نہیں سکتے. یہ اگزامپل کیوں دیا اللہ نے؟ دنیا کا اگزامپل اس لیے دیا کیونکہ ہم تقوی کیوں نہیں اختیار کر رہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. فلاح روٹ جائے گا, دولت چلی جائے گی, عزت چلی جائے گی, تقوی اختیار نہیں کر رہے. ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے راستے کیوں نہیں ڈھونڈ رہے کہ اس راستے سے بھی بہت بڑا نیکی کا کام ہے, ایک یہ کام بھی بہت بڑا نیکی کا ہے, ایک یہ کام بھی بہت بڑا نیکی کا ہے. تو یہ بڑے نیکی کے کام کو ہم کیوں نہیں ڈھونڈ رہے؟ کیوں نہیں ہم بنیا بن رہے آخرت کو؟ بھائی بزنس مین ہے نا, تو ہمیں تو جنت کے سودے کے لیے یہاں پر بھیجا گیا ہے, جنت کو حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا, تو کیوں نہیں ہم وسیلہ تلاش کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہم بڑی نیکیوں کی طرف جا رہے کہ ہاں یہ کام میں بہت بڑی نیکی ہے, اس کام کو مجھے کرنا ہی ہے, بھلی دنیا روٹ جائے, بھلی میری عزت پر بات آ جائے, بھلی میری دولت پر بات آ جائے, لیکن یہ کام بہت بڑی نیکی کا کام ہے, یہ بہت بڑا وسیلہ اللہ تک پہنچنے کا, مجھے یہ کام کرنا ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا جانے کا ڈر ہے, یا تو دنیا کی دولت جانے کا ڈر ہے, یا عزت جانے کا ڈر ہے, یا کچھ اور چیز جانے کا ڈر ہے دنیا کی. اور اپنی نفس سے جہاد,
اپنے عمل سے، اپنی برائیوں سے جہاد، برائیوں کو چھوڑنے کے لیے جہاد کیوں نہیں کر رہے؟ وہی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ اگزامپل بھی یہ لے کر کے آیا کہ تم کیا کرو گے، پوری دنیا بھی اگر تم حاصل کر لو گے، اس کے ہیرے جواہرات حاصل کر لو گے اور یہ سب لے کر کے اللہ کے پاس جاؤ گے اور دینا چاہو گے اور جہنم سے بچنا چاہو گے تو تم جہنم سے بچ نہیں سکتے۔ کتنے دن کی ہے یہ دنیا؟ کب تک جینے والے ہیں ہم اپنی عمر کا جائزہ لیں۔ آدھی عمر کسی کی نکل گئی ہے، کسی کے 70% نکل گئی، کسی کے 80% نکل گئی، اور پتہ نہیں یہ تو 70-80% یہ تو ہم اپنے تسلی کے حساب سے کہہ رہے ہیں کل ہمارا آخری دن ہو، کل ہم اس دنیا سے رخصت ہونے والے، کیا حساب لے کر کے جائیں گے؟ جانا تو ہے رب کے پاس جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا۔ وہ کیا دوبارہ پیدا کرنے میں قادر نہیں ہے؟ وہ ہمیں پیدا کرے گا اور ہمیں سے حساب لے گا۔ اور یہ تین چیز آپ بیس بنا لیجئے، سمجھ لیجئے کہ ہم تقوی اختیار کریں اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے راستے ڈھونڈیں، اور تیسرا جد و جہد کریں اپنے اندر سے، اپنے برائی سے، اور جہاں جہاں پہ جیسی بھی جو بھی جہاد کا وہ آئے گا اس کے لیے ہم اپنے تیار ہیں۔ تو اس طریقے سے، اور اگر ہم نے اس کا کفر کیا تو ہم کفر اس لیے کریں گے کیونکہ دنیا حاصل کرنا ہے، دنیا کی عزت چاہیے، دنیا کی دولت چاہیے، دنیا کی شہرت چاہیے، تو یہ پوری دنیا اور پوری دنیا کی چیزیں لے جا کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں رکھے کر کے جہنم سے بچنا چاہیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ جہنم سے تم بچ نہیں سکتے، اور وہاں پہ کیسا عذاب دیا جانا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وہاں پر تمہیں بہت بڑا عذاب دیا جائے گا اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے، وہ آگ کون سی؟ یہ وہ کلام بتا رہا ہے جس کلام میں 1450 سال سے زیادہ ہو چکا، آج تک کوئی کمی نہیں نکال سکا، کوئی جھٹلا نہیں سکا، کوئی اس کلام کو انکار نہیں کر سکا۔ اس کی سچائی کا پوری دنیا نے لوہا مانا ہے، بھلی اس نے ایمان اللہ نے اس کو دیا ہو یا نہ دیا ہو، لیکن ہر کوئی یہ ماننے میں مجبور ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں، یہ ساری کائنات کے خالق اور مالک کا کلام ہے۔ اس کلام کے اندر اللہ فرماتا ہے وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے، اس دنیا کی 69 گنا تیز آگ سے نکلنا چاہیں گے، وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر وہ اس میں سے نہیں نکل سکیں گے۔ دنیا سے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سوسائڈ کر لیں گے، مر جائیں گے، تو یہ گھبرا کے تو اب ہم کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہیں ملا تو پھر کہاں جائیں گے؟ وہاں تو موت کو بھی موت آ جائے گی۔ تو جہنم سے ہم نکلنے کی کوشش کریں گے، نکل نہیں سکتے، مطلب مر کر کے بھی نہیں نکل سکتے، یہ مطلب ہوا اس کا۔ یہاں پر تو اگر ہم کو جلا بھی دیا جائے، ہمیں کاٹ دیا جائے تو ہماری روح نکل جائے گی، ایک وقت تک کی تکلیف ہوگی، ایک وقت تک ہم پھڑپڑاتے رہیں گے اور اس کے بعد ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا۔ بڑی بیماری لگ گئی، کسی نہ کسی طریقے سے چھٹکارا ہو جائے گا، لیکن وہاں پر جلتے رہیں گے، لیکن موت کو بھی موت دے دی جائے گی، پھر وہاں پہ مر بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ فرماتا ہے اور وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر اس میں سے نہیں نکل سکیں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے، ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ کیوں کہا گیا یہ ہمیشہ رہنے والا عذاب؟ وہی 3 اصول کی وجہ سے کہ تقوی اختیار نہیں کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کوشش، کوئی جدوجہد، پیسے کمانے کے لیے ہم کیسے اچھے اچھے آئٹم ڈھونڈتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ لے کر کے جائیں گے، زیادہ اچھا مارکیٹ میں بکے گا، زیادہ منافع ہوگا، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑی چیز ہم کو کیوں نہیں دکھتی؟ اور پھر جدوجہد بھی نہیں کر رہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم کے اندر رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت کرے۔ 7 منٹ بچا ہوا، 2-3 آیتوں اور دیکھ لیتے ہیں۔ اور تم چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورتوں کے ہاتھ کاٹ دیا کرو۔ اتنی سخت سزا دکھ رہی ہے، لیکن مال کی حفاظت کے لیے یہی ایک طریقہ ہے، ورنہ مال کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیے آج چوری کے کیسے کیسے طریقے بنائے گئے، کہیں گورنمنٹ سے، کہیں الیکٹرسٹی سے، کہیں فلاں سے ہر جگہ سے چوری کی جا رہی ہے، اور یہ چوری ختم کرنے کا ایک بہت سخت دکھ ضرور رہا ہے ہم کو، کیونکہ اسی میں انسانیت کی بقا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت انسانیت کے اوپر ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ ایک انسان کے پاس پوری زندگی کی اس نے کمایا، پوری زندگی خون پسینہ ایک کر کے، اور تھوڑی سی رقم اس کے پاس حاصل ہوئی 10 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، اور ایک لٹیرا آئے اور لوٹ کر کے لے جا لے، ایک چور آئے چوری کر کے لے جا لے، کیا بیتے گی اس کے اوپر؟ ہم خود اپنے آپ کو رکھ کر کے دیکھیں کہ ہمارے پاس صرف اتنا ہی سرمایہ اور وہ لے کر کے چلا گیا، تو جس کا جاتا ہے اس کو سمجھ میں آتی ہے۔
تو اللہ رب العزت نے یہ انسانیت کے اوپر ظلم کو برداشت نہیں کیا، اور اس کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسا نسخہ اللہ رب العزت نے نکالا کہ اگر یہ کہیں پہ بھی یہ اس اصول کو یا اس دھارا کو لگا دی جائے تو وہاں سے کرائم، وہاں سے چوری کو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو مال کی حفاظت کے لیے شریعت کا یہ قانون ہے، کیا ہے؟ اور تم چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دیا کرو۔ یہ آرڈر کس کو ہے؟ عام انسان کو، آپ کو میرے کو نہیں، یہ گورنمنٹ کو ہے۔ جو گورنمنٹ بنائی گئی ہے وہ گورنمنٹ کا پاور رہتا ہے کہ وہ کیا کرائم کی کیا سزا دے۔ کسی نے مرڈر کر دیا تو کیا ہم سزا دے سکتے ہیں؟ نہیں، گورنمنٹ دے گی اس کو سزا، اور یہ گورنمنٹ کو اصول بتائے جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے قانون بتایا جا رہا ہے کہ اس کو یہ چاہیے کہ وہ ہاتھ کاٹ دے۔ یہ اللہ کے طرف سے اس گناہ کی عبرتناک سزا ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ نے طے کیا ہے یہ قانون، یہ دھارائیں اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اور وہ ہمارا خالق مالک ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہی ہمیں اصول بتا سکتا ہے کہ تمہارے لیے کیا اچھا قانون ہوگا اور سب سے اچھی دھارا، اور کرائم کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس گناہ کی عبرتناک سزا ہے۔ عبرتناک یعنی جس سے لوگ عبرت لیں، نصیحت لیں، تو نصیحت والی سزا ہے جو انہوں نے کیا، اور اللہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اس کے اندر حکمت ہے، جب کسی آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا چوری میں، اور جب وہ ہاتھ کٹے ہوئے لے کر کے جائے گا تو اس کو روزانہ لوگ دیکھ کر کے عبرت لیں گے، نصیحت لیں گے، اور چوری کرنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ ایک آدمی کا ہاتھ کٹ جائے گا اور پورا شہر جو ہے وہ سیدھا ہو جائے گا کہ نہیں، اب اگر ہم نے بھی چوری کی تو ہمارے بھی اسی طریقے سے عالم ہونا ہے۔ اچھا، یہاں پہ اللہ نے کہا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، کتنی چوری پہ کاٹ دو، کون سا ہاتھ کاٹا جائے گا، کتنا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ سب چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اس لیے بغیر حدیث کے ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ اجمالاً کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ کیا قرآن کمپلیٹ نہیں ہے کیا؟ تو اجمالاً کمپلیٹ ہے قرآن، لفظ لکھ لیں، اجمالاً قرآن کمپلیٹ ہے، لیکن تفصیلاً نہیں۔ تفصیل کے لیے اجمالاً تو ہے، اصول سارے کے سارے آ چکے ہیں، لیکن اس اصول کو کیسے اپلائی کرنا ہے، کیسے اس کو فالو کرنا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتائیں گے۔ اسی لیے تو نبی مکرم کو پہنچایا گیا اور آپ کے اوپر قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا کہ آپ وقت اور ماحول کے حساب سے اس قرآن کو دھیرے دھیرے کر کے سمجھا دیں۔ تو اس کے لیے آپ ایک حدیث بھی لکھ سکتے ہیں، مسلم شریف حدیث نمبر 1684 ماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چور کا ہاتھ 1/4 دینار اور اس سے زیادہ پر کاٹا جائے گا۔ 1/4 دینار یا اس سے زیادہ، مطلب کسی نے کاغذ اگر چرا لیا، پین چرا لیا تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ 1/4 دینار اگر وہ چراتا ہے یا اس سے زیادہ چراتا ہے تب اس کو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتائے، اور بھی بہت سی حدیثیں ملتی ہیں، لیکن یہاں پہ میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ اللہ رب العزت نے اصول نازل کیا ہے، اس کو کس طریقے سے اس کو ایکسپلین کرنا ہے وہ بھی اللہ نے ہی نازل کیا ہے۔ جو حدیث ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے۔ اس کو وحی خفی کہتے ہیں، وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ وحی مطلوع یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن وحی مطلوع ہے، اور وحی غیر مطلوع وہ وحی جو تلاوت نہیں کی جاتی، جو حدیث ہے۔ تو بہرحال تو اللہ رب العزت نے وہ بھی نازل کیا ہے، یعنی وہ اس کا آفیشیل ایکسپلینیشن اللہ کے طرف سے آیا ہے، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انداز میں، یہ قرآن جو ہے اصل میں یہ بھی اللہ کی طرف سے اور انداز بھی اللہ کا ہے۔ قرآن وحی اللہ کی ہے اور انداز بھی اللہ کا ہے۔ حدیث اللہ کی طرف سے نازل ہوئی لیکن انداز رسول اللہ کا ہے، یہ فرق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کیا۔ پھر جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ، مطلب ایسا بھی اگر کسی نے کرائم کیا ہے تو اللہ رب العزت، یہ تو اس کا وہ ہو گیا، حد ہو گئی، جب یہ حد کو وہ پوری کرے گا تب اس کے گناہ، مطلب حد کو پوری ہونا ہی گناہ کی تلافی ہے۔ جیسے کسی نے مرڈر کر دیا ہے اور اس کی سزا مرڈر دے دی گئی تو اس کا گناہ دھل گیا، اب وہ حشر کے میدان میں اس گناہ کے ساتھ حاضر نہیں ہوگا۔ جیسے کسی نے زنا کیا ہے اور زنا کے اس کو شادی شدہ نہیں تھا، 100 کوڑے لگ گئے اور 1 سال کے لیے اس کو رجم کر دیا، کسی گاؤں سے باہر کر دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، تو اب اس کی زنا کی سزا ختم ہو گئی۔
مطلب اب حشر کے میدان میں اس کو زنا کی سزا نہیں ہوگی. یہ فائدہ ہوتا ہے شریعت کا. تو یہاں پہ چور کے اگر ہاتھ کاٹ دیے گئے تو اب آخرت میں اس کو چوری کی سزا نہیں دی جائے گی, کیونکہ دنیا میں اس کو سزا دے دی گئی ہے. اسی لیے جو بھی ہم پہ مصیبت اور پریشانی آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے بھی اس کے گناہ دھلتے ہیں. تو یہ جتنی بھی پریشانیاں ہمارے اوپر آتی ہیں, یہ پریشانیاں ہمارے لیے اصل میں ہمارے درجات کو یا تو بلند کرتی ہے یا ہمارے گناہوں کو وہ دھوتی ہے, یا جو ہم نے گناہ کیے ہیں اس کا وہ کفارہ بنتی ہے. تو یہ کفارہ ہوتی ہے جو بھی اللہ رب العزت کی دھارائیں. لیکن وہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ اس جرم کی سزا دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں اٹھانے سے بچ جائے گا. اس لیے چاہیے کہ جیسی گناہ ہوا ہے بس ویسی اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کریں اور دوبارہ اس سے پلٹنے کا ارادہ نہ رکھیں. آگے اللہ فرماتا ہے, بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. اتنا بڑا بھی کوئی گناہ کرتا ہے اور وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے اور دوبارہ نہیں کرنے کا عزم اور ارادہ کرتا ہے, نبی مکرم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے لگتا ہے, تو اللہ رب العزت اس کے گناہ کو بخش دے گا. کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ سبحان اللہ. اصل میں زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کی ہے, وہ جس کو چاہے معاف کر دے. جب بڑے سے بڑا گناہ کسی نے کیا ہے اور وہ صحیح دل سے اور سچی توبہ اگر وہ کرتا ہے, شرائط کے ساتھ وہ توبہ کرتا ہے, تو اللہ رب العزت وہ رب ہے, وہ خالق ہے, مالک ہے, وہ جیسا چاہے وہ فیصلہ کرے. دنیا اس کی, حکم اس کا. کیا تمہیں علم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہی جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا اندھا قانون ہے. جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے گناہ کیا ہے اللہ رب العزت اس معصیت کی بنیاد پر, لوگوں کے اوپر ظلم کی بنیاد پر وہ یا تو اس کو عذاب دے گا, یا اللہ رب العزت اگر چاہے کہ گناہ بھی کیا ہے لیکن اس نے توبہ کر لی ہے, اس نے اللہ رب العزت سے استغفار کر لیا ہے, لوگوں کا حق ادا کر دیا ہے, تو اللہ رب العزت چاہے تو اس کو معاف کر دے. اور اگر معاف کر دے رہا ہے تو کوئی بولنے والا نہیں ہے, کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں کہ اللہ اس نے 100 مرڈر کیا تھا تو اس کو جنت میں کیسے داخل کر رہا ہے. یہ اللہ رب العزت کہتا ہے. جیسے ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں, صرف 2 منٹ کا واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت کس طریقے سے معاف کرنے والا ہے. یہ آیت کو پورا کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور یہ آخری آیت ہے. کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے, اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے. پورا کمانڈ, پوری طاقت, پوری قدرت وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کے پاس ہے. تو وہ جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے کرتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط سالی ہو گئی, سوکھا پڑ گیا, اور موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت, لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العزت سے دعا کریے, استغفار کریے اور اللہ سے معافی مانگیے تاکہ ہمارا یہ جو ہے عذاب ٹل جائے, پانی گر جائے. موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا کرنے کے لیے پہنچتے ہیں. اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تمہاری بستی میں ایک ایسا شخص ہے جو 60 سال سے 70 سال سے, میں اس کی حدیث کے ہر الفاظ بھول رہا ہوں, تو مطلب سالوں سے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, اور وہ اتنا بڑا نافرمان ہے کہ اس کی نافرمانی کی بنا پر, اس کے گناہ کی بنا پر, اس کے کرائم کی بنا پر اللہ رب العزت نے عذاب نازل کر دیا, یعنی بارش نہیں ہوگی. موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں, سارے لوگ بیٹھے بنی اسرائیل, اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری کی سارے لوگ مر رہے ہیں, پیاس اور بھوک کی وجہ سے. جانور بھی پریشان ہیں, کیڑے مکوڑے بھی پریشان ہیں, پیڑ پودے بھی پریشان ہیں, انسان بھی پریشان ہے, اور وہ ایک شخص کی وجہ سے اللہ بارش نہیں برسا رہا ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ تم وہ جو شخص ہے جو یہاں پر ہے, اور وہ جانتا بھی ہے کہ سب سے بڑا گنہگار وہی ہے, کیونکہ جو مجرم ہوتا ہے نا وہ جانتا ہے کہ میں کتنا بڑا مجرم ہوں, تو تم وہاں سے نکل جاؤ تاکہ یہ ساروں کی جان بچ جائے, پیڑ پودے بچ جائیں, جانور بچ جائے, کیڑے مکوڑے اور انسان بچ جائیں, پانی گرے گا تو سب زندہ رہ جائیں گے, تو تم یہاں سے نکل جاؤ. اب وہ شخص سمجھ جاتا ہے کہ بات تو میرے لیے ہو رہی ہے. اب وہ وہیں پر اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرتا ہے. توبہ نصوحہ اس کو کہتے ہیں, سچی توبہ. سچی توبہ یعنی اس گناہ کو اعتراف کر لینا اللہ کی بارگاہ میں کہ ہاں اللہ میں نے کیا ہوں. یہ اصل ہے, اور یہی چیز ہم نہیں کرتے ہیں. ہم لوگ دوسروں کے اوپر ٹالتے ہیں کہ فجر کی نماز میں نے اس لیے نہیں پڑھا کہ اس نے نہیں اٹھائی, میں نے وہ کام اس لیے ایسا کر دیا کیونکہ تمہاری وجہ سے ہوا. تو ہم دوسروں کے اوپر ڈالتے ہیں جو ابلیس نے ڈالا تھا کہ آدم کی وجہ سے میں بہہ گیا. تو سب سے پہلے وہ اعتراف کر لے اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم کر لے, اور نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے تیار ہو جائے, یعنی نیک کام کرنے لگے. یہ ہے توبہ نصوحہ, یعنی دل کی گہرائی کے ساتھ وہ توبہ کر لے. تو اس نے توبہ کیا اور کچھ وقت کے بعد بارش ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ
ابھی یہاں سے کوئی نکل کر کے گیا نہیں اور تو نے بارش برسا دی. تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اس نے توبہ کر لی, اس نے توبہ کر لیا اور میں نے معاف کر دیا. کون پوچھنے والا اللہ سے کہ کیوں معاف کر دیا تم نے؟ یہ ہے اللہ. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ وہ جس نے توبہ کیا ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں, اس کو مجھے دکھا دے, کون ہے وہ شخص؟ اللہ کہتا ہے کہ اتنے سال سے وہ نافرمانی کر رہا تھا, میں نے اس کو چھپا کر کے رکھا, آج تو وہ فرما بردار ہو گیا ہے. جب وہ فرما بردار ہو گیا تب میں اس کو اجاگر کروں, تب میں اس کو لوگوں کے سامنے لاؤں. تو اللہ رب العزت ایسا غفور و رحیم ہے کہ اللہ نے اسے معاف بھی کیا اور لوگوں سے چھپا کر کے رکھا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس میں مزید غور و فکر کرنے اور اس پہ عمل کرنے, ایمان لانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آج کے درس کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ اللہ رب العزت ہمیں تقوی کی زندگی دے اور اس کو راضی کرنے کے لیے ہمیں راستہ ڈھونڈنے کی توفیق دے, وسیلہ ڈھونڈنے کی توفیق دے, اور جہاد یعنی اپنے نفس سے اور جو بھی جد و جہد ہے, جس بھی حد تک کا جد و جہد ہے, اس کو کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جب تک ہمیں اللہ رب العزت زندہ رکھے, ایمان کے ساتھ زندہ رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہو. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.